معجزۂ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ایسی عبادت صلوات اور درود محمد آل محمد پر کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے اور انسان عالم عبودیت سے نکل کر منزل ملکوت میں اور گلیکسیز کے اندر قدم رکھتا ہے، اور وہ اس عالم تشریح سے نکل کے عالم تکوین میں جب قدم رکھتا ہے تو اپنے وجود کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے، اور اس ذکر صلوات کی عبادت سے اپنے وجود، اپنے روح، اپنے ذہن، اپنے قلب کو منور پاتا ہے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ ایک گناہگار شخص جب امام رضا کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے کہ مولا میں بہت گناہگار، میری پیٹھ، میری کمر میرے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکی ہے، اور کوئی ایسی راہ نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے میں اپنا کفارہ دے سکوں۔ میں اب غریب ہو چکا ہوں، میں ناتوان ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں چاہوں بھی تو میں گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں پہ میں نے ظلم کیا، جن پہ میں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، میں کس طرح سے کفارہ دوں؟ امام رضا نے اس کے ہاتھ کو تھاما، کہا کیا تمہیں ہم پر جو ہے وہ ایمان نہیں، ہماری ولایت پر؟ کیا تم ہم پہ اعتبار نہیں رکھتے؟ کہا مولا اعتبار رکھتا ہوں، اس لیے آپ کے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہوں۔ امام رضا نے فرمایا کہ اگر تم عاجز آ گئے، اگر تم کفارہ نہیں دے سکتے، اگر تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو، تو اس منزل پر تمہیں چاہیے کہ ایک ہی ایسا دروازہ ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو کم کر دے گا، جو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یاد رہے امام رضا علیہ السلام جو خود ضامن آہو ہیں، جو ضامن کائنات ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ، کوئی چاہنے والا، کوئی اہل ولا گناہ گار ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ گار ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کثرت درود پڑھو، یعنی کفارے گناہ کیا؟ کثرت درود پڑھو۔ اس نے کہا مولا یہ تو بہت آسان کام ہے درود پڑھنا، میں دن رات درود پڑھوں گا۔ کہا جب کثرت صلوات پڑھو گے تو تمہاری کثرت گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس نے حیرت سے امام کو دیکھا، کہا کیوں شک کرتے ہو؟ اس لیے کہ درود اللہ پڑھتا ہے ہم اہل بیت پر، اس لیے کہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ جب ایک بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ شبیہ مثل اعلیٰ بن جاتا ہے، وہ ملکوتی مخلوق کی مثل بن جاتا ہے، وہ شبیہ ملائکہ بن جاتا ہے۔ ملائکہ چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ملائکہ چونکہ گناہ گار نہیں ہوتے، ملائکہ چونکہ گناہ نہیں کرتے، جب تم درود پڑھتے ہو تو تم شبیہ ملائکہ بن جاتے ہو، اور اس درود کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ اپنے پاس سے دیتا ہے، اور جن پہ تم نے ظلم کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن درود پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو کفارے گناہ کے لیے آمادہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور پھر اس وادی درود میں قدم رکھے۔ مرحومین کے لیے بہترین گفٹ اگر کوئی دینا چاہتا ہے، قضا عمری نماز ہے، راستے کا پتھر ہے، صدقہ، خیرات، عید کے دن جوڑا نکالنا مستحب ہے کہ اپنی مرحوم والدہ والد کے لیے اولاد جو ہے وہ کپڑے نکالے، ان کے لیے جو ہے وہ خیرات کرے۔ لیکن علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ ایک درود، محض ایک درود تمہارے مرحوم والدہ اور والد کے درجات کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ جس کو تم درک نہیں کر سکتے۔ مسلسل اپنے مرحومین کی خدمت میں درود کے ہدیے بھیجتے رہو، تسبیح درود پڑھتے رہو، نہ جانے ان میں سے کوئی ایک درود اگر اس مرحوم کے کام آ جائے تو اس کے نصیب بن جائیں گے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے درجات اعلیٰ علیین میں یہ قرار پائے گا۔ ایک واقعہ اور ایک معجزہ جو امام حسن عسکری نے بیان کیا اپنے جد مولا کائنات علی بن ابی طالب سے، ایک ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دے کہ صلوات کے اندر پروردگار نے کیسے معجزات اور کیسے کرامات رکھی ہیں۔ ایک شخص تھا جو شام میں رہتا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، ثروت مند عرب تھا، شام کا ایک بہت بڑا بزنس مین، ایک کاروباری شخص کہ جس کا پورے شام میں ڈنکا بجتا تھا۔ شام میں چونکہ معاویہ کی حکومت تھی، معاویہ دشمن مولا علی، جس نے یزید کو اپنی جگہ بٹھایا، اور اس یزید نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو حالت نماز میں شمر کے ذریعے، ابن سعد کے ذریعے، ہرملہ کے ذریعے قتل کروایا، اور پھر انہی ظالموں نے سادات خواتین حتیٰ نواسی رسول بی بی زینب امام حسین کی بہن مولا کائنات بی فاطمہ زہرا کی بیٹی کی طرف سے چادر چھینی۔ یہ معاویہ تھا، اور اس معاویہ کی حکومت میں شام میں
یہ چاہنے والا رہتا تھا، لیکن ہمیشہ تڑپتا تھا کہ کسی طرح کوفے جائے، مولا علی کی زیارت کرے، مولا علی کو اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھے، تڑپتا رہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ میری ذرا سی موومنٹ سے دشمن مولا کائنات متوجہ ہو جائے گا اور میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، میرے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے دور سے افریقہ سے غلام خریدا، اس کی قیمت ادا کی، اس کی تربیت کی اور اسے ولایت اہل بیت کا درس دیا، مولا علی کی ولایت کا درس دیا۔ جب وہ عشق ولایت میں غرق ہو گیا اور جب اس کے وجود میں جو اس کی روح اور اس کا قلب ولایت مولا علی سے منور ہو گیا، اب اس نے ایک خط لکھا اور اس نے اس غلام کے ذریعے جو ہے وہ کوفے بھجوایا۔ مولا علی نے اس خط کو دیکھا اور بغیر پڑھے کہا کہ اپنے مالک سے کہو کہ تمہارا مالک کوفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور جواب میں اس خط کے پشت پر لکھا کہ تم جا کے شام میں ہمارے چاہنے والے سے کہہ دینا کہ جب تم آنے لگو تو اپنی کنیزوں، اپنے غلاموں، اپنے مال، سونا چاندی، اپنی اولاد کو جمع کرنا اور پھر ان جملوں کو کہنا اس مال کے سامنے، یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، پڑھنا اور پھر کہنا صلی اللہ محمد و آل محمد، اور جب درود پڑھ چکو تو تم اللہ کو کہنا اے اللہ کہ وہ علی کہ جو تیرا ولی ہے، پروردگار میں اس ولی کو اپنے تمام مال و اموال، اپنی زوجہ، اپنی اولاد کا نگہبان اور ضامن اور محافظ بنا رہا ہوں، پروردگار اب تو جان اور تیرا یہ ولی جانے، اور اللہ کو علی کے نام کے ذریعے اپنے مال اولاد کو ضمانت دے کر تم کوفے کی طرف آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں۔ خوشا بحال کہ جس کا وقت کا امام جس کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، کاش ہمارا وقت کا امام اسی طرح ہمیں یاد کرتا ہو، کاش ہمارا ضرب بھی اتنا بلند ہو جائے اور ہمارے وجود میں بھی اس طرح سے امام کی محبت ہو۔ جب یہ چاہنے والا کوفے پہنچا، جی بھر کے اس نے زیارت کی، مولا نے آواز دی اے چاہنے والے، ہم تیرا انتظار کر رہے تھے، ہم جانتے تھے کہ تیرا دل بار بار ہماری زیارت، ہماری ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے جب دسترخوان بچھایا، امام حسن کو کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، ہمارا مہمان دور سے آیا ہے، دیکھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی ہے، مشکلات کے آثار ہیں، وہ جو حلالی مشکلات، مسکرائے کہ تم اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے مال کی طرف سے پریشان ہو۔ ایک مرتبہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، تو اب روایت کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی طرح معاویہ کو، اس کی فوج کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ علی کا چاہنے والا کوفے میں مولا علی سے ملنے گیا۔ جب فوج نے حملہ کیا تو کیا منظر دیکھا، گھر میں یزید کی ماں یعنی معاویہ کی زوجہ موجود ہے، یزید کی بہنیں، خالہ، پھپھیاں موجود ہیں، جو فوج کے حملہ کرنے میں چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں اور ڈانٹ رہی ہیں کہ تمہاری یہ جرت کہ تم نے اس گھر پہ حملہ کیا ہمارے ہوتے ہوئے۔ یہ ساری فوج پیچھے ہٹ گئی۔ ایک مرتبہ رات کی تاریخ پھر حملہ کیا، تو اب مولا علی اس کو یہ منظر دکھا رہے ہیں کہ اس گھر میں سانپ اور بچھو ان فوجیوں پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، بہت سے لوگ اپنی تلوار نیزوں کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اے عزیزوں، یہ صلوات کا معجزہ ہے کہ جو چوروں، ڈاکوؤں اور رہزنوں راستے میں اگر کسی چور کا، کسی ڈاکو کا خوف ہو تو اسی طرح کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تجھے اس علی کی ولایت کا واسطہ اور محمد اور ان کی آل کا واسطہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، یقیناً مولا کائنات ان ڈاکو، ان چوروں سے اس قاری صلوات کی حفاظت کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔